وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 21، 2402 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 21. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا؟ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم. اور اگر فیصلے کا فرمان صادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان قصہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم. اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ مضمون بڑا اہم ہے. تھوڑا سا اگر آپ میری طرف توجہ کریں اس مضمون کی طرف تو بہتر ہوگا. اور یہ ہمارا حال ہے، یہ بات میں کہہ دوں. دیکھیں، کوئی فرق نہیں ہے آج کے معاشرے میں اور دور جاہلیت میں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ان لوگوں کا مدعا بھی دنیا تھا، ہمارا مدعا بھی دنیا ہے. وہ آخرت سے قولاً اور عملاً انکاری تھے. ہم قولی طور پہ تو مانتے ہیں، یعنی زبان سے تو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم آخرت کے منکر ہیں. ان کی ترجیح بھی دنیا تھی، آخرت نہیں تھی، اللہ نہیں تھا. ہماری ترجیح بھی دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. وہ بھی من چاہی زندگی گزار رہے تھے، ہم بھی من چاہی زندگی گزارنے پر اصرار کرتے ہیں. اچھا، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اس میں ترجمہ تو خیر میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی مرضی سے انہوں نے کسی بھی دین کو اختیار کر لیا ہے کسی کے کہنے کے مطابق، تو
بھلا ان کا نام تو بتاؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی وہ تم جس طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، آخر اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ ایک طریقے زندگی تو وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے کہ وہ آیت مبارکہ میں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دیکھیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں تو جو بھی میں الفاظ کہتا ہوں، جب کہہ چکتا ہوں پھر مجھے سوچ آتی ہے کہ یار یہ تو مطلب غلط لے لیں گے یا اس کو سمجھیں گے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے سننے والے چونکہ یہ میڈیا پر موجود ہیں میرے درس، تو ہر دفعہ ایک تو سننے والا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے یہ درس یعنی ایک ایسے آدمی نے ایک ایسا آدمی سن رہا ہو جو پہلی مرتبہ میری بات سن رہا ہے۔ اب عام طور پہ دین کا مطلب تو ہمارے یہاں غلط ہے، یہاں بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر آپ غور کیجئے تو دین کا مطلب تو ہم نے محدود کر لیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور دین تو ہمارا بڑا محدود ہو گیا ہے۔ حالانکہ دین تو نام ہے، مکمل زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جو نئے سننے والے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں۔ اپنی مرضی کے خلاف اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین اسلام ہے۔ یہ شخص جنتی ہے جو اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، تمام زندگی۔ بارک تو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہیں جنہوں نے میرے دین کے مقابلے میں تمہیں ایک دین سمجھا دیا ہے اور تم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہو۔ تو شریک تو ہیں ہمارے، یا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے نا، تو شریک تو ہیں۔ نفس کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے نافرمانی پر ہمیں آمادہ کرتا ہے، گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اور ہم اس کی بات مان رہے ہیں اور مانتے رہتے ہیں۔ تو ہماری ساری زندگی تو خواہشات نفسانی کی بنیاد پر گزر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں، ہماری اپنی ایک شخصیت ہے، اپنی ایک انا ہے، اور اپنی ایک مرضی ہے، اور وہ مرضی سب کی مرضیوں پر حاوی ہے، الا یہ کہ کہیں جبر کا معاملہ آ جائے، یعنی آپ سپاہی ہیں اور میجر صاحب کا حکم ماننا پڑے آپ کو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یا ایک ٹیچر ہیں اور پرنسپل کا کہنا ماننا پڑے، یا اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ یا تو ویسے عام زندگی میں تو ہمیں جہاں چلتا ہے اپنی چلاتے ہیں، اپنی کرتے ہیں۔ گھر میں آپ دیکھ لیں، شوہر نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا اور کہتا ہے میرا حکم چلے گا۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ بعض بیویاں غالب ہیں، وہ کہتی ہیں میری چلے گی، اور شوہر اس کی نہ مانے تو پھر اس کا منہ لٹک جاتا ہے، پھر بات چیت بند ہو جاتی ہے، یا گالیاں دینے لگتی ہے، یا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیوی آپ کا ہاتھ چلانے میں ماہر ہے، بیلن لے آئے گی یا جو بھی لے آئے گی۔ تو ایسا عام طور پہ ہمارے گھروں میں ہے، لیکن میرے دیکھیں یہ گھر کا معاملہ ہے تو ویسے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، ہم لوگ ٹوٹلی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم میری مرضی سے زندگی گزارو۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور نہ ہم سمجھنا چاہتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے،
یا اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. یہ دونوں الفاظ ہیں، بات ایک ہی ہے. آخرت کی کامیابی لگا لیں یا اللہ سے ملاقات کی تیاری لگا لیں، تو دونوں کے لیے طریقہ ایک ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. جیسے کہ وہ ایک آیت میں آپ کو سناتا رہتا ہوں سورہ بقرہ کی کہ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. جب ہمیں اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر اتار رہا تھا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی کے اصول بیان کر دیے. اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی، زندگی میری مرضی سے تم نے گزارنی ہے. تو جس نے میری مرضی سے دیکھیں، یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ بات سمجھ جائیں، لفظی ترجمے کے پیچھے نہ پڑیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہی، اس کا مطلب یہی ہے. ہدایت کے مطابق زندگی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ لوگ کامیاب ہیں. کامیابی دعاؤں سے نہیں، عمل سے ملتی ہے، یقین اور عمل سے. حضرت دعا کریں، حضرت دعا کریں، حضرت دعا کریں. بھئی حضرت کے دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہاری تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، وہ اختیار استعمال کرو اور اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو. تو ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایک دین مقرر کر دیا ہے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، تو وہ شریک بتاؤ تم. یعنی یہ دیکھیں، ایک جملہ ایک ہے مختصر، لیکن اس میں مضمون کافی گہرا ہے. ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں. دیکھیں، میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں غیر اللہ کی عبادت کا احساس بھی نہیں ہے، لیکن ہم عبادت کیے جا رہے ہیں. عبادت کیا ہے؟ سر جھکا دینا. کسی کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں تو وہ آپ کا معبود بن جاتا ہے، یا کسی غیر کو مقصود بنا لیں، وہ بھی آپ کا معبود بن جاتا ہے. اصل حکم ماننا ہے اللہ کا. وہ آیت مبارکہ ہے نا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس بنائے اس لیے ہیں کہ وہ میرا کہنا مانے، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے. یہ ایک چیز جو ہے، دیکھیں اس آیت پہ ذرا سمجھے. ام لہم شرک، اچھا اس میں جو کوئی ایسا کرے گا، تھوڑا سا یہ مضمون ٹیکسٹ کی طرف آپ توجہ دیں. جو کوئی بھی ایسا کرے گا کہ اللہ کے دین کے خلاف زندگی گزارے گا، یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو بڑا ظالم ہے، اور اگر میرا فیصلہ مہلت کا پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان میں قصہ چکا دیتا. دیکھیں، مجھے آپ ایک بات بتائیں، دنیا میں آپ دیکھ لیں، ایک فوجی ہے، اس کو کمانڈر کہتا ہے کہ ایک حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو آپ کو کیا مطلب وہ ہے؟ اس کا تو کورٹ مارشل ہوگا، اس کو سزا ہوگی. یہ نہیں، ایک پلاٹون ہے. مثال کے طور پہ میں ایک مثال فرض کر لیں، ایک پلاٹون ہے، 100 جوان ہیں، اس میں سے 2 لوگ کمانڈر کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو کیا ان کو مہلت دی جائے گی؟ مجھے آپ بتائیں. اور کمانڈر یعنی آپ لگا لیں بریگیڈیئر ہے، بریگیڈیئر ایک کمپنی کی کمانڈ کرتا ہے، جو بھی ہے، تو بریگیڈیئر ایک عام مجمع میں ایک 2 شخص، یعنی پوری کمپنی سے 2 آدمی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارا کہنا نہیں مانتے، ہم تمہیں بریگیڈیئر نہیں مانتے، تم ایک عام انسان ہو.
آپ مجھے بتائیں کہ کیا فیصلہ ہوگا؟ کمانڈر کیا فیصلہ کرے گا؟ اسی وقت جو ہے اس کو کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا جائے گا، اس کا کورٹ مارشل ہوگا اور اپنی کارروائی ہوگی، یعنی سزا فوراً۔ لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ ہم زبان حال سے اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے دین کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے۔ آج ایک میں جنازے پر گیا تھا تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا لوگوں کی شکلیں، سب لوگوں نے اپنی مرضی سے شکلیں بنائی ہوئی تھی، کوئی داڑھی منڈے تھے اس میں، کوئی کیا تھے، کوئی کیا تھے، کسی نے مختلف حیثیتیں تھیں، اور ہر ایک نے اپنی مرضی کے مطابق۔ میں بس اس نظر سے دیکھ رہا تھا، یہ تو ایک رواج ہے اور رواج بن گیا ہے کہ بھئی جنازہ ہے اس پہ جانا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کس طریقے سے زندگی، اپنی شکلیں کیسے بنائے ہیں۔ اب یہ صرف شکل کا معاملہ نہیں ہے، بہت سے لمبی داڑھی والے لوگ جو ہیں وہ باغی ہوتے ہیں۔ خوارج ہمارے گزر چکے ہیں، وہ بڑی اچھی شکل و شباہت اور قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے اور بڑی اچھی طریقے سے نمازیں بڑی اچھی پڑھتے تھے۔ خوارج جو تھے کہ عام مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں اپنی جو عبادتیں تھیں وہ کم معلوم ہوتی تھی، ہلکی معلوم ہوتی تھی کہ بھئی یہ بڑے اچھے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے سارا، آپ دیکھیں اس کو ذرا محسوس کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں اور کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ بس ایک توجہ میں آپ کی دلا رہا ہوں، وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر ایک میری بات نہ ہوتی، یعنی مہلت کا قانون نہ ہوتا، تو ان کا فیصلہ قصہ چکا دیا جاتا۔ عذاب لازمی ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزارے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس پہ عذاب کا فیصلہ لازم ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ اگر آپ غور کریں، ان الظالمین لہم عذاب علیم کی بات ہو رہی ہے کہ ظالم کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، ایک دوسری کی آیت کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ ابتدائی پاروں میں یہ وہ آیات آئی ہے۔ جس نے بھی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا، زندگی نہ گزاری، من لم یحکم، بات کو سمجھنے کی، جس نے بھی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاری اور اللہ کے حکم کے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہ کیا، تو یہ ظالم ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو کافر قرار دے رہا ہے، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو فاسق قرار دیتا ہے۔ ہمارے لیے تو کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم جیسی زندگی گزاریں یہ ہماری مرضی ہے، یعنی ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک عام جملہ میں بول لوں، آپ اس پہ غور کریں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے جو میاں ہیں اور بیوی ہیں، یہ اصرار کر رہے ہیں، اور یہ صرف میاں بیوی نہیں ہے، ان کے بچے اور ان کے والدین اور ان کے باپ، دادا، نانی، ماموں، چاچو، چیچی، سارے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک دین کو ہم نے یعنی سمجھے ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ اللہ کا پسندیدہ طریقہ، اللہ کے پسندیدہ طریقے سے اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو یہ مسلمان ہے، مومن ہے، یہ جنتی ہے، یہ نہ ظالم ہے، نہ کافر ہے، نہ مشرک ہے، نہ منافق ہے۔
اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ظالم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، آپ اس کا نام نہ لیں، لیکن فیصلہ تو نیت اور عمل کی بنیاد پر ہوئے گا۔ ہماری تو دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت ہی خراب ہو گئی ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس بات پہ ذرا سوچنا ہوگا ہم نے۔ میں دوبارہ یہ آیت کا ترجمہ، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے اور شریک ہیں؟ اللہ پوچھ رہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا یہ شرعو کا لفظ، ہم نے ابھی بھی پڑھا تھا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے وہی دین جو اس نے وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آپ کو بھی وہی دین دیا گیا ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا سے مختصر میں بات بتا رہا ہوں، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ بہرحال یہ میں ترجمہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے اور شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے یا نکالا ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں فرض، لیکن اگر یعنی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں میں 1 رکعت زیادہ پڑھوں گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یا فجر کی 2 فرض ہیں، آپ کہتے ہیں میں 4 پڑھوں گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اور وضو مثال کے طور پہ، وضو میں جو فرائض ہیں آپ اس میں سے ایک فرض بڑھا دیں، یعنی پوری ٹانگ کو دھونے لگیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب ہاتھ دھونا ہے یہاں کوہنی تک، آپ کہتے ہیں نہیں میں پورا ہاتھ دھوں گا اور اس پہ لازم کر لیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ اس طریقے سے میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ سجدے 2 ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں 4 کروں گا سجدے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی یہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی، دین مقرر ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، یعنی جو فرائض ہیں اس میں آپ زیادہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے 2.5% ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو غریب ہوں میں 1% دوں گا، یا میں مالدار ہوں میں 4% دوں گا، تو آپ کی زکوٰۃ تو 2.5% ہوگی، لیکن جو آپ اگر زیادہ دیں گے وہ پھر زکوٰۃ نہیں خیرات ہوگی، صدقہ ہوگا، جو بھی ہوگا۔ لیکن فرض کی نیت سے دینا، یہ تو پھر آپ نے دین بدل لیا کہ بھئی میں تو بس جب بھی جیسے بھی حالات ہوں میں 4% دیا کروں گا، یہ اپنے اوپر آپ لازم کر لیں۔ دیکھیں اس طرح ہم نے اپنے لیے ایک طریقہ کار زندگی گزارنے کا متعین کر لیا ہے کہ میں یہ کروں گا۔ اب دین میں پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، یعنی بہت ہی زیادہ غلط فہمیاں ہیں نا۔ میں جو مختصر بات آپ کو اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی پیروی چھوڑ کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یہ اصل دین ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اس کے لیے اجر ہے، اور اس میں اگر یہ مخلص بھی ہو تو بات سمجھنے کی کوئی، اس میں ہم نے یعنی جو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے معبود بدل گئے ہیں، ہمارا معبود اب اللہ نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ شخص بڑا ظالم ہے جس نے میری مرضی کو چھوڑ کے اپنی مرضی کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ جملہ تو بڑا سادہ ہے، اگر آپ سے اپنی مرضی تو ہم کرتے ہیں۔ میاں جی کا موڈ خراب ہو گیا، بیگم صاحبہ نے تھوڑا سا نمک زیادہ ڈال لیا اور ساری چکن کڑھائی کا مزہ ہی خراب ہو گیا۔ ظاہر ہے نمک ڈبل ہو جائے تو پھر تو وہ بات نہیں رہتی۔ تو میاں جی اٹھ کے چلے گئے، بازار چلے گئے، کھا لو کھانا، میں بازار میں کھا لیتا ہوں۔ بھئی آپ اپنے اخلاق کو درست کریں، اور پھر 3 دن تک تو میاں جی پھر بیگم صاحبہ سے بولتے نہیں ہیں، تم نے میرے اتنے پیسے بھی ضائع کرا دیے اور یہ نقصان بھی ہو گیا۔ اور یہ میں دیکھیں گھر کی بات میں آپ کو سمجھنے کے لیے کرتا ہوں۔ ہم سارے معاملات اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہ کفر ہے، شرک ہے، کفر ہے، ظلم ہے۔ یہ اور یہاں بتا رہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں دین کو اگر آپ مطلب غلط لیتے ہیں تو پھر قرآن آپ کے لیے نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ عذاب اگر مہلت کا فیصلہ نہ ہوتا تو ظالموں کا قصہ یہیں پر اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور دیکھیں ابھی کا وقت کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم